کہتے ہیں کہ کیا ٹوٹے تارے کو دیکھنا کیسا ہے، کیا اس سے حاجت پوری ہوتی ہے؟ تو یہ وہی مطلب ہمارے گھروں میں معروف مقولے ہوتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھو، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم شرع اس کی تلقین نہیں کرتی ہے، نہ اس سے کوئی مطلب آپ غور کریں کہ تارہ ٹوٹا تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تارہ توڑا ہے، یا کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ تارے توڑ دو، اپنی نگاہوں سے نظر لگا دو ان کو، تارہ ٹوٹے گا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جب کوئی چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوں تو خواہ بنا کر اور اپنے بچوں کے درمیان اس کو جاری کرنا، گھر والوں کے درمیان، اور یہ کہنا بھی سنا ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو جب گھر میں رائج کر دیتے ہیں، وہ ایک سوچ بن جاتی ہے، فکر بنتی ہے، نظریہ بنتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پورے گھر والے بدعتی ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی سزا بہت سخت ہے آخرت کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ ہاں، بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں عام کریں، ورنہ اجتناب کیا جائے۔ یہ بھائی نے پوچھا تھا، یہ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سگریٹ اسموکنگ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہونٹ تھوڑے سے کالے ہو گئے ہیں۔ اب اگر میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو پھر اس سے پہلے ہم لپسٹک لگا لیتے ہیں تاکہ ہونٹ کا کالا پن ظاہر نہ ہو، تو اس لپسٹک لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور یہ کیا عورتوں سے مشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی مشابہت کی کوئی وعیدیں آئی ہیں وہاں پر قصد کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی نیت ہی ایسی ہو کہ آپ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی صحیح مصلحت و ضرورت شامل نہ ہو تو سخت حکم ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ چین اسموکر نہ بنیں، ویسے بھی مطلب اسمیل منہ میں ہوتی ہے، گھر والے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پبلک پلیس پر آپ دھواں چھوڑیں گے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، گندی چیز ہے، اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہونٹ کالے ہو گئے ہیں، عورتوں سے معلوم کریں، یا آپ کو بڑے ٹوٹکے بتائیں گے ان ہونٹوں کو لال کرنے کے اور اس کالے پن کو دور کرنے کے، ان ٹوٹکوں کو اختیار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ کے یہ کالے ہونٹ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوں گے، اس پروگرام کی مطلب ویئرشپ پر اثر انداز ہوں گے، یا آپ کا اعتماد کم ہوگا، یا ریکوائرمنٹ ہے مطلب پروگرام والوں کی بھئی آپ اس طرح اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تھوڑا سا ایسا کریں، تو ضرورتاً بقدر ضرورت وقتی طور پر اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنا کہ جس سے آپ کا کالا پن چھپ جائے، عیب چھپ جائے، وہ منع نہیں ہوگا۔ آپ دائمی طور پر تو لگا نہیں رہے، کسی صحیح ضرورت کے وقت لگا رہے ہیں تو اس کی بہرحال آپ کو اجازت ہوگی، لیکن جو پہلے گزارشات کی ان پر بھی غور و تفکر کیجئے۔ ہم بعض اوقات صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بچوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے ہماری حرکتیں دیکھ کر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ بری چیز ہے، ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو کر رہے تھے، اور یا پھر ہم میں ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو روک سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی برے انجام تک ہم نہ پہنچیں، لیکن ہمارا بچہ ہماری عادت کو اختیار کر کے کسی برے انجام تک پہنچ جائے تو پھر اس کا ذمہ دار آپ ہی ہیں، اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر انسان روتا رہتا ہے۔ اس لیے ان گندی چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ بہن کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان حقدار تو نظر آئے، یعنی نفلی صدقات کا، لیکن گناہ گار بھی ہو، تو کیا اس کو صدقہ یا زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی مستحق ہو اور کوئی دوسرا نیک پرہیزگار مسلمان حقدار اس کے مقابل نہ ہو، کیونکہ اگر حقدار نیک اور پرہیزگار ہے تو اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر گناہ گار کی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج گناہوں سے مکمل طور پہ پاک و صاف کسی مسلمان کو ڈھونڈنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی ناراض نہ ہو، اس کی وجہ بڑی یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہو۔ جس طرح ہمارا علم دین سے بے رغبتی کا معاملہ ہے، ہر گھر میں ڈیلی سینکڑوں بلکہ ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی۔ جب معلومات نہیں ہوتی توبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ مطلب اس طرح سرچ کریں کہ کوئی بالکل نیک پرہیزگار متقی ملے، تو وہ آپ کے نزدیک تو شاید نیک پرہیزگار متقی ہو سکتا ہے، اور اتنا بھی چلو کافی ہے، لیکن کیا شریعت کے نزدیک بھی ہے کہ نہیں، اس کے پیمانہ علم دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہراً اگر آپ کسی کو مسلمان اور نیک پرہیزگار متقی سمجھتے ہیں، حقدار ہے، اسے پہلے دیں اور دوسرے کو بعد میں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جان و مال کا صدقہ جو ہے کہ مدرسے کے گلے میں انہیں بغیر بتائے ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں، کیونکہ نفلی اگر صدقہ ہے، آپ جان و مال کا صدقہ عموماً نفلی نکالتے ہیں تو یہ انہیں بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر زکوٰۃ دیں تو وہ گلے میں نہ ڈالیں، وہ ان کو بتائیے، کیونکہ تاکہ وہ زکوٰۃ کا استعمال کا صحیح مصرف، صحیح طریقہ اختیار کریں۔ سید بچے بھی ہوتے ہیں، پھر زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتی ہے، یعنی مالک بنانا، اگر آپ ویسی گلے میں ڈال دیں گے تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے، باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟
دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے تو پھر دیکھیں گے۔ اچھا نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے۔ اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا۔ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں، یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں بعد میں کروں گا، جب وہ پہلے سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض وقت گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نہیں آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لے سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں، جو ہمارے تدبر قرآن میں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے، اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام یہ کلپ نکال کے دکھا دیجئے گا، سنا دیجئے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے، اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چھپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی، بات کا تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے،
انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں، تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔